سویرے سویرے نا میری والدہ، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں سامنے بھینسیں رکھی ہوتی تھی، تو اماں جی یعنی وہ سویرے اٹھ کے دودھ رڑک کے اور پھر وہ جب مصلی بچھاتی تھی تب میں سمجھتا تھا کہ یہ تکلفات ہیں، چونکہ جب بندہ پڑھ دیتا ہے نا پھر اسے گنجائشوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ تکلفات ہیں کہ وہ پہلے کپڑا بچھاتی، مصلی بچھاتی، پھر پیالے میں پانی لا کے پاس رکھتی، پھر وہ جناب اس پہ پڑھنا شروع کرتی، پھر وہ ریل، اور پھر ریل کے یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ پھر زیادہ نہیں چومتے قرآن پاک کو، ان کے پاس ہوتا ہے نا ہر وقت، لیکن وہ پرانے بندے وہ شنیل کا غلاف، پھر اسے کھولنا، پھر اسے چومنا، پھر سینے سے لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر رہتی۔ اماں جی نا وہ نماز پڑھ کے قرآن پاک کے کوئی دو ایک رکوع پڑھ کے پھر آواز دیتی، وہ تسی اجے بھی ستے ہو، میں دودھ بھی رڑک لیا، نماز بھی پڑھ لی، سبق بھی پڑھ لیا، اٹھ جاؤ نا، اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا نماز کا۔ یہ آپ یقین کریں، میرے سے بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن بچوں کو نماز کی تقریر نہ سناؤ کہ پتر نماز پڑھنی چاہیے، نہ تقریر نہ سناؤ، تقریریں باہر چلتی ہیں، گھر میں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے۔ بچوں کے سامنے نماز پڑھو، بچوں کے سامنے قرآن پاک پڑھو، اپنی اولاد کو عادی کرو کتاب و سنت کا۔ سارا دن گپیں، سارا دن باتیں، گھر میں بھی تبصرے، ٹیلی فون پہ گپ شپ، اس نے تو نفسیاتی کمزوری پیدا کر دی ہے قوم۔ اپنے گھر کے اندر چلن پیدا کریں، قرآن پاک سے پیار ہو۔ وہ ایک دفعہ نا یہ ضلع شیخوپورہ کے کسی گاؤں میں ایک آڑتی تھا، یہ منڈی میں آڑت، وہ پرانی بات ہے پاکستان بننے سے پہلے کی، وہ سادہ سا بندہ تھا، داڑھی رکھی تھی، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، تو فوت ہو گیا، آڑت کرتا تھا تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ یہ کدی کسی پیر دی قبر چوندی تو پھر کوئی منڈیا نے بٹت کرنی سی پیراں دیاں نے، پھر تو کمال ہو جانا تھا، اللہ خیر فرمائے، الا ماشاء اللہ۔ پھر کوئی کہانی، کوئی کرامت ادھر ادھر سے جوڑ جاڑ کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ سادہ آدمی تھا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور پڑ گیا، لوگ جمع ہو گئے، بندے نا آہستہ آہستہ وہ عدت ختم ہوئی تو اس کی خاتون سے کہنے لگے کہ مثلا انگوٹھا چھاپ بندہ تھا، سائن بھی نہیں کرنے آتے، قبر سے خوشبو، آخر کوئی تو عمل ہوگا۔ کہنے لگی اسے نا قرآن پاک سے بڑا پیار تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا، تو ہر روز وضو کر کے نا دن میں 2 وقت قرآن پاک کھولتا اور پھر اس پہ لائنوں پہ انگلیاں رکھ رکھ کے چلاتا، رو کے کہتا مالکا غلطی ہو گئی ہے، میں نے پڑھنا چاہیے سی، اللہ تو جو بھی آکھے ہے سچی آکھے ہے، تیرا کلام بڑا سچا ہے، مالک تو بڑا کریم ہے، تو میرے واسطے خیر دیاں گلاں کی تھی۔ کہتے وہ قرآن پاک سے بڑا پیار کرتا تھا، بیماری، تندرستی، سفر، حضر، قرآن سے بڑا پیار کیا۔ لوگ سمجھ گئے یہی تو وجہ ہے کہ قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، میں بعض جگہوں پہ مجھے زندگی میں ایسے بھی تجربات ہوئے کہ یار یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں جہاز میں بیٹھا تھا تو موبائل پہ میں نے قرآن شریف کھول لیا، میں نے کہا چلو اتنی دیر کی فلائٹ ہے کچھ پڑھتے ہیں، تو ایک میرے دل میں بدگمانی آئی۔ کبھی کبھی پگڑی دالی والا بندہ میری طرح اللہ معاف کرے سمجھ لیتا ہے نا نیک بھی میں ہی ہوں، یہ بھی کبھی کبھی بدگمانی آ جاتی ہے۔ تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا۔ تو ایک نوجوان، اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی عورتوں کی طرح، پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل۔ تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورت یاسین نکال دی، اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے، اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، مولوی وہ قاری صاحب، حافظ صاحب، وہ فلان صاحب اپنے جیسے لوگوں سے، نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے، اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ پتہ نہیں اللہ نے، یعنی اگر میں اور آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں، کس سے رب پڑھوا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے محبت کریں،
آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 4 آیتیں. چلو میں کدوں آ کے ہاتھ کھڑے کرو یا قسم چکو تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے. تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا 2-3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ, 2-3 دن, صرف لمبا نہیں. میرا یہ تجربہ ہے, جو بندہ صبح صرف 2 دن الارم سے اٹھے نا نماز کے لیے فجر میں, تیسرے دن خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ نے نا یہ دماغ کا کمپیوٹر اس طرح کا بنایا ہے کہ نیند بھی اس میں فٹ ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے. اگر آپ فٹ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز میں اٹھنا ہے پھر تلاوت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ کی آنکھ کھلا کرے گی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا اکرم صاحب کے بیٹے نے قرآن مجید مکمل کر لیا. 2 دعائیں آپ نے اس کے لیے کرنی ہے, پھر ہم ان کی دستار کرتے ہیں. صحیح کرنی ہے, میں نے بھی دل سے کرنی ہے, آپ نے بھی دل سے. ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق دے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر عالم بننے کی بھی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آؤ جی بیٹا, لائیں جی دستار. بس پہلا کلمہ شریف پڑھیں جی. Salam